نفل ادا کیے۔ میں نے رات اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ خواب میں آئے اور کہہ رہے ہیں فاطمہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں میرے لال۔ اے عزاداران حسین، آپ نے اس مجلس سے پہلے آپ نے سنا کہ جب فاطمہ فدق کا حق مانگنے کے لیے گئی ہے اور جب واپس آئی ہے تو فاطمہ ٹوٹ چکی تھی۔ عزاداران حسین 90 یا 95 دن صرف فاطمہ زندہ رہی ہے۔ اے عزاداران حسین، صبح سے شہزادی کونین نے بچوں کو نہلایا، ارے زینب کو نہلایا، آٹا گوندھا، کھانا پکایا، گھر کے کئی کام انجام دیے، اور ایک مرتبہ کنیز سے کہتی ہیں میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھو میری آواز نہ آئے تو مجھے دیکھ لینا۔ اے عزاداران حسین، جب کچھ دیر کے بعد آواز فاطمہ بند ہوئی، ارے کنیز نے حجرے میں دیکھا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ شہزادی سجدہ خالق میں سر جھکائے ہوئے تسبیحات پروردگار کر رہی ہے۔ اے عزاداران حسین، اسی اسنا میں امام حسین تشریف لے آئے، کہا ہماری اماں کہاں ہیں؟ کہا شہزادے بیٹھ جاؤ، ابھی عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ لیکن عزادارو، حسین نے حجرے کو کھولا، ارے ماں کے قریب آئے، ماں کو سجدے کی حالت میں دیکھا، ارے ماں کا سر اپنی گود میں لیا۔ ایک مرتبہ زہرا نے سر اٹھا کر حسین کو دیکھا، کہا میرے لال صبر کرنا۔ عزاداران حسین، یہ مدینہ تھا جہاں حسین کی گود میں سیدہ کا سر ہے، اور سیدہ کہہ رہی ہیں میرے لال صبر کرنا، لیکن ایک دن عاشور کا ہوگا جب عصر کے وقت شمر کا خنجر ہوگا، فاطمہ کی گود ہوگی، حسین کا سر ہوگا۔ عزاداران حسین، اجرکم اللہ، نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوائے غم حسین کے۔ اے عزادارو، ارے فاطمہ جنت کو پرواز کر گئی، خانوادہ رسالت میں ارے کوہرام برپا ہو گیا۔ تاریخیں لکھتی ہیں علی مسجد سے گھر میں آئے، عزاداران حسین فاطمہ کو غسل و کفن دیا جانے لگا۔ چاہنے والوں بس تصور کر لو کہ شہزادی کا جنازہ تیار ہے۔ اے عزادارو، ارے شہزادی کا جنازہ تیار ہوا، چاہنے والوں میرے مولا نے بچوں کو بلایا، آؤ بچوں، ارے ماں کے جنازے سے آخری وقت رخصت ہو لو۔ اجرکم اللہ، نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوائے غم حسین کے۔ خدا را ہمارے اس پرسے کو شہزادی قبول فرمائے۔ ارے امام حسن آئے، ماں کے جنازے سے لپٹے، ارے ماں کو الوداع کہا۔ اب میرے مولا حسین سے کہتے ہیں اے میرے لال آؤ، اے میرے لال آؤ، اور ماں کے جنازے سے رخصت ہو لو۔ عزاداران حسین، مجھے بس یہ بتانا ہے کہ حسین اور سیدہ میں کتنی محبت تھی۔ جب شہزادی زینب، آپ سے سنا نہ جائے گا حاضرین مجلس، جب شہزادی زینب واقع کربلا کے بعد رہا ہو کے مدینے آئی ہیں، چاہنے والوں رسول کی قبر پر پرسہ دیا، بھائی کی قبر پر پرسہ دیا، اور جب رات کے وقت ماں کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں تو چاہنے والوں شہزادی کوئی چیز چھپائے ہوئے تھی چادر میں۔ میں نہیں رلاؤں گی، میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ مجھے آپ کو نہیں رلانا ہے، آپ کو تصور رلائے گا کہ جب شہزادی ارے ماں کی قبر پر آئی تھی تو اپنی عبا میں کچھ چھپائے ہوئے تھی، اور جب ماں کی قبر میں آئی عبا سے کچھ نکالا، کیا تھا؟ حسین کا لہو بھرا کرتا ماں کی قبر پہ ڈال دیا، اور جیسے ہی کرتے کا ڈلہ تھا فاطمہ کی قبر کو لرزہ آ گیا۔ ایک مرتبہ زینب کہنے لگی اماں، اے اماں،
حسین کا خوب بھرا کرتا برداشت نہ ہوا۔ ارے زینب سے پوچھو جس نے کربلا میں چند قدم کے فاصلے پر قتل حسین کو دیکھا ہے۔ اجرکم الی اللہ، نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوائے غم حسین کے۔ فاطمہ کو کتنی محبت تھی حسین سے۔ عزاداران حسین کے لہو بھرا کرتا قبر فاطمہ پر پڑا ہے تو قبر فاطمہ کو زلزلہ آ گیا۔ بس چاہنے والوں، ایک دن وہ بھی تھا کہ جب جنازہ فاطمہ کا تیار ہوا، حسن تو رخصت ہو گئے لیکن حسین اپنے بابا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا میری ماں کا مرتبہ زیادہ ہے یا مریم کا؟ کہا میرے لال تیری ماں مرتبے میں مریم سے زیادہ ہے۔ تو بس ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا اگر مریم سے عیسیٰ سے کلام کر سکتی ہے مرنے کے بعد اس حالت میں تو کیا میری ماں کلام نہیں کر سکتی؟ ماں جب تک بابا ماں مجھے نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ عزاداروں یہ سننا تھا۔ ارے ماں سے برداشت نہ ہوا، جنازے کو لرزہ ہوا، ہاتھوں کو پھیلایا، اے میرے لال ہاں ماں کی گود میں آ جا۔ حسین ماں کے سینے سے چپٹ گئے۔ میرے مولا نے حسین کو الگ کیا۔ اے عزاداران حسین، ہاں اجرکم الی اللہ، ارے خوب پرسہ دے رہے ہیں آپ۔ ہاں مجھے معلوم ہے جب یتیموں کو جنازے سے چھڑایا جاتا ہے تو تسلی دے کر چھڑایا جاتا ہے۔ ارے ذرا کربلا میں آئیے جہاں سکینہ کو تسلی دی جا رہی ہے تو تماچوں سے تسلی دی جا رہی ہے۔ اے عزاداران حسین، امام حسن اور امام حسین کو مولا علی نے جنازے سے الگ کیا اور میرا مولا کہتا ہے اے حسن میرے لال تمہاری ماں کا جنازہ تو تیار ہو گیا لیکن میرے لال یہ جنازہ شب میں اٹھے گا۔ عزاداروں آج خانوادہ رسالت میں کوہرام برپا ہے۔ آپ کی شہزادیاں بہت بے چین ہیں، زینب و کلثوم بہت بے چین ہیں۔ کیا شہزادی کو پرسہ نہیں دو گے؟ کیا ام کلثوم کو پرسہ نہیں دو گے؟ عزاداروں تاریخ لکھتی ہے کہ جنازہ تیار ہوا، ارے شب آئی، تاریخ لکھتی ہے اب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، علی جنازے کو پیچھے سے اٹھائے ہوئے ہیں، حسن و حسین جنازے کے ساتھ ہے، علی نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں۔ عزاداران حسین بس چند جملے ہیں اور میں مجلس کو ختم کر دوں گی۔ بس یہ آخری جملے ہیں، خدا را ان جملوں کو سنیے اور حق پرسہ ادا کریے۔ میرے مولا علی جناب فاطمہ کے جنازے کو پیچھے سے، ابھی تشریف رکھے، پیچھے سے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور سر نیچے کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا بابا آپ پیچھے سے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور سر کو نیچے کیے ہوئے ہیں؟ کہا میرے لال تمہیں نہیں معلوم میرے لال آگے سے جنازہ خود رسول اٹھائے ہوئے ہیں۔ ارے میں اس لیے شرمندہ ہوں کہ اگر رسول نے پوچھ لیا علی ارے میری بیٹی فاطمہ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے عزاداران حسین اس دن علی نے جنازہ اٹھایا تھا، اے فاطمہ آج تمہاری کنیزیں ارے تمہارے جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے بی بی ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا، اے زینب و کلثوم ارے ماں کا پرسہ قبول کیجئے۔ آج ہمارے کاندھوں پر کائنات کی شہزادی کا جنازہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔